تابوت سکینہ یہ ایک مبارک صندوق ہے جس میں انبیاء کرام علیہ السلام کے مبارک متبرکات تھے۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک اور ان کی مقدس جوتیاں، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا عمامہ، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، تورات کی تختیوں کے چند ٹکڑے، کچھ من و سلوہ، اس کے علاوہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی صورتوں کے حلیے وغیرہ سب سامان تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس مقدس صندوق کا تذکرہ کچھ یوں فرمایا ہے، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا، اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں۔ معزز موسیٰ اور معزز ہارون کے ترکہ کی اٹھاتے لائیں گے اسے فرشتے، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر ایمان رکھتے ہو۔ یہ شمشاد کی لکڑی کا ایک صندوق تھا جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا۔ یہ آپ کی آخری زندگی تک آپ کے پاس ہی رہا، پھر بطور میراث یکے بعد دیگر آپ کی اولاد کو ملتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا، اور پھر آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل گیا تو آپ اس میں تورات شریف اور اپنا خاص سامان رکھنے لگے۔ یہ بڑا ہی مقدس اور بابرکت صندوق تھا۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جہاد کرتے تھے اور کفار کے لشکروں کی کثرت اور ان کی شوکت دیکھ کر سہم جاتے اور ان کے سینوں میں دل دھڑکنے لگتے تو وہ اس صندوق کو اپنے آگے رکھ لیتے تھے، تو اس صندوق سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا کہ مجاہدین کے دلوں میں سکون و اطمینان کا سامان پیدا ہو جاتا، اور مجاہدین کے سینوں میں لرزتے ہوئے دل پتھر کی چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہو جاتے، اور جس قدر صندوق آگے بڑھتا تھا آسمان سے نصر من اللہ و فتح قریب کی بشارت عظمہ نازل ہوا کرتی اور فتح مبین حاصل ہو جایا کرتی۔ بنی اسرائیل میں جب کوئی اختلاف پیدا ہوتا تو لوگ اسی صندوق سے فیصلہ کرواتے تھے۔ صندوق سے فیصلے کی آواز اور فتح کی بشارت سنی جاتی تھی۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اور اس کو وسیلہ بنا کر دعا مانگتے تھے تو ان کی دعا قبول ہو جایا کرتی تھی، اور بلاؤں کی مصیبتیں اور وباؤں کی آفتیں ٹل جایا کرتی تھیں۔ الغرض یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ، برکت و رحمت کا خزینہ اور نصرت خداوندی کے نزول کا نہایت مقدس اور بہترین ذریعہ تھا۔ مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے اور جب ان لوگوں میں سرکشی و عصیان کا دور دورہ ہو گیا تو ان کی بدعمالیوں کی نحوست سے ان پر خدا کا یہ غضب نازل ہو گیا کہ قوم عمالقہ کے کفار نے ایک لشکر جرار کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا۔ ان کافروں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی بستیوں کو تاخت و تاراج کر ڈالا، عمارتوں کو توڑ پھوڑ کر سارے شہر کو تہس نہس کر ڈالا، اور اس متبرک صندوق کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ اس مقدس تبرک کو نجاستوں کے کوڑے خانے میں پھینک دیا، لیکن اس بے ادبی کا قوم عمالقہ پر یہ وبال پڑا کہ یہ لوگ طرح طرح کی بیماریوں اور بلاؤں کے ہجوم میں جھنجھوڑ دیے گئے۔ چنانچہ قوم عمالقہ کے 5 شہر بالکل برباد اور ویران ہو گئے، یہاں تک کہ ان کافروں کو یقین ہو گیا کہ یہ صندوق رحمت کی بے ادبی کا عذاب ہم پر پڑ گیا ہے، تو ان کافروں کی آنکھیں کھل گئیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس مقدس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر لاد کر بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہانک دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو مقرر فرما دیا جو اس مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شمویل علیہ السلام کی خدمت میں لائے۔ اس طرح پھر بنی اسرائیل کی
کھوئی ہوئی نعمت دوبارہ ان کو مل گئی، اور یہ صندوق ٹھیک اس وقت حضرت شمویل علیہ السلام کے پاس پہنچا جبکہ حضرت شمویل علیہ السلام نے طالوت کو بادشاہ بنا دیا تھا، اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھے، اور یہی شرط ٹھہری کہ مقدس صندوق آ جائے تو ہم طالوت کی بادشاہی تسلیم کر لیں گے۔ چنانچہ صندوق آ گیا اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی پر رضامند ہو گئے۔